آج میں آپ کو بہت ہی اہم ایک خبر بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور میں کچھ اپنے ایکسپیرینس اور جو میں نے زندگی میں آبزرویشن کی ہے تعلقات کے اوپر، تو اس سے شاید ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ پہ کوئی نازیبا الفاظ بھی استعمال کریں، مجھے کوئی ابیوز بھی کریں، گالیاں بھی نکالیں، تو یہ ان کا ظرف ہوگا، میں تو ان کو پھر بھی سلام کروں گا۔ تو چونکہ آج بات ہوگی امریکہ کی، میں نے سب سے پہلے امریکہ کا اس لیے نام لیا کہ بہت سے لوگ امریکن ہیں، پاکستانی امریکن، لیکن وہ ہر وقت امریکہ کے اوپر تبرے بولتے رہتے ہیں، گالی کرتے رہتے ہیں، کھاتے بھی انہی کا ہے، پاسپورٹ بھی انہی کا ہے، آئی ڈی کارڈ بھی انہی کا ہے، ان کی پی آر بھی امریکن ہی ہے۔ لیکن یار یہ بہت افسوس کی بات ہے نا، جہاں سے انسان کھاتا ہے اسی کو وہ برا کہے اپنی دھرتی ماں کو، یہ سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کچھ اس کا نام لوں گا، اور پھر میں جو لوگ پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں، آج یہ میری ویڈیو، میرا ویلاگ ان کو بہت برا لگے گا، جو پاکستان کی ترقی کے، پاکستان کے لوگوں کے، منارٹیز کے خلاف ہے۔ میں پھر بتا دوں، جو کرسچنوں کے خلاف ہیں، جو جیوز کے خلاف ہیں، جو سکھوں کے خلاف ہیں، جو ہندوؤں کے خلاف ہیں، اور جو عام انسانوں کے خلاف ہیں، وہ اپنی ایک سوچ فکر کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو میری آج وہ اگر نہیں سننا چاہتے میرا ویلاگ، بالکل نہ سنیں، چلے جائیں، کیونکہ آج میں سچی باتیں کرنے والا ہوں، بہت ہی سچی باتیں۔ اور آج جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ ہے پاکستان، اسرائیل، بنگلہ دیش، پاکستان، یو اے ای۔ وہ میرے پاس ہے رپورٹ انیلا علی کی، کہ اس نے کیا۔ سب سے پہلے تو میں احمد قریشی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ جہاں بھی ہیں خوش رہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کہ وہ بہت بڑے ایک اینکر ہیں، مشرف دور میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا، اور ایک بہت خاص مشن کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، اور وہ جو پالیسی میٹر کرتے ہیں، جو پالیسی میکر لوگ ہوتے ہیں، ان میں شامل تھے۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھ جاؤں، میں نے ان لوگوں سے درخواست کی ہے، میں آج اسرائیل کے اوپر بات کروں گا، پاکستان کے اوپر بات کروں گا۔ اگر آپ کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی، آپ جا سکتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پرویز روشن لبرٹی کارنر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور یہ امید کرتا ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل، آپ کا چینل، میرا چینل، آپ کا چینل DGA BKK 2020 اس کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، وہ ضرور کریں، تاکہ بہت ہی اہم انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ تو آپ کو میں جو شیئر کرنے جا رہا ہوں، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف صاحب تھے، جنرل پرویز مشرف صاحب انہوں نے بھی کوشش کی تھی ڈپلومیٹک ریلیشن کے اوپر، جو کہ پاکستان ایک ساری جو اس کا پاسپورٹ ہے وہ ساری دنیا کے لیے ویلڈ ہے، پوری دنیا میں آپ انٹری کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل میں پاکستانی پاسپورٹ کو الاؤ نہیں ہے، ویزا الاؤ نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کے جو پڑوسی بیٹھے ہیں، ان کے پاکستان دشمنوں میں گرا ہوا ہے، وہاں جا سکتا ہے پاکستانی۔ اب میں ان کا نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہوگا، لیکن جو اس سے دور ہے، جو مڈل ایسٹ میں ایک ملک ہے، اور جتنے بھی اسلامی کنٹری ہیں، اسلامک لابی ہے، جو ایک آئل دنیا کا ایک بہت بڑی پروڈکٹ ہے، اس کے اوپر قابض ہیں، وہاں کی وہ ریلیشن شپ چاہتے ہیں، انسانوں کی ترقی چاہتے ہیں، لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں، مذاہب میں آپ ایک ریلیشن شپ چاہتے ہیں، اور سارا جس میں سعودی عربیہ ان کی کنگڈم کو بہت بڑی ایک اپریشیٹ کرتے ہیں، بحرین ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں مڈل ایسٹ کے، اور ان کے درمیان جو ایک ملک ہے، بلیسڈ ملک جو ہے، میرا تو ایمان کا حصہ ہے نا بھائی، میرا تو فیتھ کا ایک مسئلہ ہے نا، ہم تو اسے بلیسڈ اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ ہمارا مان ہے، جس کو اچھا لگے ٹھیک ہے، نہیں اچھا لگتا آپ کی مرضی ہے۔ تو میں آج جو میں نے بات کی، سب سے پہلے میں احمد قریشی صاحب جو کہ پی ٹی وی کے اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور جنہوں نے پرویز مشرف کے دور میں، اور میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں، یہ شری جو ہیں، مجھے کچھ اور یاد آ گیا تھا، یہ جو شری مظاہری صاحب ہیں، جو ہیومن رائٹ کی بھی بنتی ہے، آپ ہیومن رائٹ پہ تو بات ٹھیک کریں نا۔ دیکھیں آپ جو بھی آپ کی فزیک ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، کوئی بھی اس پہ بات کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ یار آپ کا حق ہے، آزادی کسے کہتے ہیں، ہیومن رائٹ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک ملکوں کا حق ہوتا ہے۔ آپ جو وفد گیا ہے، ڈیلیگیشن گیا ہے پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، امریکہ سے، یو اے ای سے، ایک وہ سارے مسلمان ہیں، اس میں کوئی اور
نیشنل نہیں ہے، اس میں کوئی کرسچن نہیں ہے، ماں سوائے ایک بندے کے، یا ایک اس میں سکھ برادری سے ہے، آئی ڈونٹ نو وہ کس کنٹری سے ہے، اور ایک پاکستانی جو جوش ہے، اسرائیلی پاکستانی، ایک ہی خاندان ہے وہ، جس کا نام فیصل بھی ہے، اگر فے سے سواد سے لکھیں گے تو وہ فیصل نیچے فیصل، اور اگر فے سے لکھیں گے تو فصل بن جاتا ہے یا فشل بنتا ہے بن خالد۔ وہ پاکستانی ایک بزنس مین ہے کراچی سے، جس کا تعلق ہے، جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، اور وہ اس وفد میں شامل ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس کمیونٹی کے بندے کو بھی، جس کا تعلق اس کمیونٹی سے ہے، یعنی پاکستان جو کلیتی بندہ ہے، ایک ہی خاندان یہودیوں کا، پتہ نہیں بیچارے اور کتنے لوگ ہیں جو اپنا نام چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے ان سے نہیں یہ بات کرنی آج، لیکن یہ دیکھیں ہر انسان کا حق ہے۔ اب کرسچنوں کی جو ایفلیشن ہے، کرسچن کا جو فیتھ ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کتنے 2 کروڑ ہم منارٹیز کی بات کرنے، تو یار اگر کروڑ بھی دوسرے گن لیں تو کروڑ تو کرسچن لوگ ہیں نا، تو لاکھوں میں تو سٹیٹس ہیں یار دنیا میں۔ آپ ان کے عقیدے کا، ان کے ایمان کا، ان کی آپ سوچ کا آپ کو احترام نہیں کرتے۔ میں وہ آپ کو خبر سنانے جا رہا ہوں، لیکن میں پھر انیلا علی صاحبہ کو، بہت بڑی ایک دلیر جو خاتون ہے، لیکن وہ امریکن، پاکستانی امریکن نژاد ہیں، اور جو امریکن پریزیڈنٹ ہے موجودہ، جو ایڈمنسٹریشن ہے جو بائیڈن صاحب کی، اس میں ان کی ایک بڑی پالیسی جو ان کی امریکن ہے اس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں، اور وہ بڑا اہم ان کا کردار ہے امریکہ کے اندر۔ پاکستان، امریکہ اور اسرائیل جو اس کے ریلیشن شپ ہیں اس کے لیے، اور احمد قریشی صاحب نے بھی تب وہی کام کیا تھا، اور جو خورشید قصوری صاحب نے کیا تھا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے، اور مشرف صاحب نے بھی وہی کام کیا تھا ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ بھی خبریں تھیں کہ مولانا اجمل قادری صاحب یہ اقرار کر چکے ہیں کہ وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر اسرائیل جا چکے ہیں، انہوں نے اقرار کیا، میں نہیں کہہ رہا، وہ بھی زندہ ہیں، یہ آتا ہے، اسلام کے ایک بہت بڑے دائی ہیں، تو آپ ان سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھے، میں کہتا ہوں آج کا جو سب سے اہم فگر ہے پاکستان کا، ظاہر ہے اسے بہت سے طاقتوں کی، ایجنسیوں کی احمد قریشی صاحب کو حمایت حاصل ہوگی، اور ہماری حمایت بھی انہیں حاصل ہے، جو ہم اخلاقی طور پہ کر سکتے ہیں، جو ہم ان کو لیے کر سکتے ہیں، وہ ہم کبھی بھی سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انیلا علی صاحبہ، ان کو سلیوٹ ہے، احمد قریشی صاحب آپ کو سلیوٹ ہے، آپ نے جو کام کیا ہے، جس دلیری کے ساتھ آپ وہ پورا ٹرپ کر رہے ہیں، پورا دورہ کر رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں کتنے بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور انیلا علی صاحبہ جو وہاں کے اسرائیلی پریزیڈنٹ صاحب کو، ایزک صاحب کو، ہوزک صاحب کو جن سے ملاقات کی ہے انہوں نے، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، ہمت کو داد دیتا ہوں۔ اتنی بڑی تنقید کے باوجود بھی وہ ایک فائٹر ہیں، پاکستان کے اچھے ریلیشن شپ چاہتی ہیں دنیا کے ساتھ، اچھا خواب دیکھتی ہیں، اور پاکستان کو میں نہیں یہ کہہ رہا، یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا، پاکستان اسرائیل کے تعلقات سے پاکستان کو وہ فائدہ ہونے والا ہے کہ آپ نے کوئی تاریخ میں سوچا ہی نہیں، 74 سال کی تاریخ میں اتنا بڑا فائدہ ہے اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات بحال ہونے سے۔ کتنا ٹورزم بڑھے گا، کتنی نئی جدید ٹیکنالوجی آئے گی، اور میں آپ کو یہ بھی چلتے چلتے بتا دوں، دنیا میں سب سے جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، وہ اسرائیل کی ہے، اس سے بہت فائدہ لیا جا سکتا ہے، کوئی بیکار نہیں رہے گا، بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے۔ اور یار یہی جو سیانے ہیں، جو ملکوں کو چلاتے ہیں، لوگوں کو چلاتے ہیں، دنیا کو چلاتے ہیں، ان کا بھی یہی مشن ہے کہ ہر غریب آدمی تک روٹی پہنچے، ہر غریب آدمی تک کپڑا پہنچے، ہر غریب آدمی تک گھر پہنچے، ان کو سہولتیں ملیں۔ وہ تو سب کھاتے پیتے لوگ ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو جو میں آپ کو خبر سنانا چاہتا ہوں، یہ ایک اسٹیٹ ویوز ہے، انہوں نے خبر دی ہے، اور بھی یہ آپ کو ٹویٹر پہ بھی ملے گی، ہر جگہ آپ کو یہ خبر چل رہی ہے، اور میں بڑا کل سرپرائز تھا کہ یہ خبر جو اسٹیٹ ویوز کی تھی یہ بلاک کر دی گئی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، جب دوبارہ کئی گھنٹوں کے بعد یہ پھر اوپن کر دی گئی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بہت سی تصویریں بھی میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا، جس سارے ٹرپ کی جو وہاں پہ انہوں نے کیا ہے اور کون لوگ شامل تھے۔ تو میں آپ کو چلتے ہیں اس خبر کی طرف، ہم دیکھیں گے کہ یہ خبر دی ہے جی سید فیصل علی نے اسلام آباد سے، اور یہ ہے جی کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی شہریوں سمیت بنگلہ دیش اور پاکستان میں مقیم شہریوں پر
ایک مشتمل وفد حال ہی میں اسرائیل پر یعنی اسرائیل کے کس شہر میں تل ابیب میں موجود ہے. یہ خبر چل رہی ہے 2-3 دن سے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، واچ کر سکتے ہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ یہ آخر پاکستان نے، پرائم منسٹر نے، فارن آفس نے اس کو پروو کیا ہے. جو اور بھی ادارے ہیں، ذمہ دار ایجنسیاں ہیں، انہوں نے بھی اس کو چیز کو وہ وفد گیا ہے. اور یہ پی ٹی وی کا ایک مطلب پہلے بھی اہم شخصیات جاتی رہی ہیں، لیکن یہ پی ٹی وی کا اینکر بھی ہے، لیکن یہ پالیسی میکر میں ہے، فارن ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے، یہ اس پہ ایکسپرٹ لوگ ہیں. ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات کے تعاون سے اس اہم ترین دورے میں، یعنی اہم ترین دورے میں، یہ پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک نامور صحافی، انہوں نے ان کو بھی نامور کہا ہے، ہم بھی نامور کہہ رہے ہیں، اینکر پرسن احمد قریشی سمیت امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد شہری انیلا علی، جن کا ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، انیلا علی بھی شامل ہیں، جو کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کی متحرک کارکن ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ ہوتا ہے کام اور یہ ہوتی بات کہ جی پریزیڈنٹ نے فون نہیں کیا، کیا نہیں. یہ جب لوگ کچھ اہل ہوتے ہیں تب بھی کوئی فون کرتا ہے صدر بھائی، ایسے نہیں ہوتا. یہ میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتا. اس وفد میں دورہ اسرائیل کے دوران دارالحکومت تل ابیب میں اسرائیلی صدر آئزک ہرزگ سے ملاقات کی ہے. اسرائیلی پریزیڈنٹ سے، بہت بڑی بات ہے سر، بہت بڑی بات ہے. جہاں پاک اسرائیل تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ اس وفد نے دیگر تاریخی و مذہبی مقامات کے دورے بھی کیے ہیں. ذرائع کے مطابق تقریباً 16 رکنی یعنی 16 لوگ ہیں وہ اس پہ. اس وفد کے دیگر حکام میں پاکستان کا پہلا یہودی شہری، جیسے کہ میں نے بتایا، فیصل بن خلد بھی شامل ہے، خالد یا خلد، جسے اسرائیل میں پہلی بار داخلے کی اجازت دی گئی ہے. ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں اس شخصیت کی بھی تصویر بھی دکھا رہے ہیں آپ کو. وفد کے دیگر اراکین میں اکثریت امریکہ اور متحدہ عرب امارات میں موجود مسلمانوں کی ہے. یہ بات اب اپنے ذہن میں رکھیں، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، یعنی کہ بیس وہ پاکستان سے ہی کرتے ہیں. یعنی کتنے لوگ ہیں یار ہماری طرح کے جو اسرائیل پاکستان کے تعلقات، خوشگوار تعلقات، مشترکہ مفادات اور مشترکہ مقاصد، یار جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوں، مفادات کے لیے، مشترکہ مفادات کے لیے، وہ سب وہاں پہ موجود ہیں. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے، یعنی ذرائع بتا رہے ہیں ہمیں، دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے اس دورے میں بھرپور تعاون کیا ہے. دبئی میں موجود اسرائیلی سفارتخانے کے تعاون سے ان پاکستانیوں کو اسرائیل میں داخلے کے اجازت نامے دیے گئے ہیں، چونکہ وہ پاسپورٹ پہ آپ کو سب کو معلوم ہے ویزا نہیں اسٹیمپ ہوتا، نہ ہی وہ سٹیکر ملتا ہے، وہ ایک علیحدہ پیپر ملتا ہے. جب آپ اسرائیل میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ملتا ہے جس ملک سے بھی آپ جا رہے ہیں، تو وہ متحدہ عرب امارات سے ان کو دیا گیا ہے. جس کے بعد یو اے کی حکومت کی سرپرستی میں، یعنی ان کی، وہ تو سارے مسلمان ملک ہیں جی، دیکھیں وہ ترقی یافتہ ہیں، انہوں کے دیکھے چھوٹی چھوٹی ان کی تعداد ہے اور وہ کس طرح فلورش کر رہے ہیں، بزنس کو، اکنامکس کو، کلچر کو، مذہب کو بھی کتنا سارے مسلمان ہی ہیں نا یار. وہ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات کی. سرپرستی میں یہ وفد دبئی سے اسرائیلی دارالحکومت کو روانہ ہوا. اس وفد کی وہاں اعلیٰ سطحی ملاقاتیں جاری. خدا کرے یہ بہت اچھی، کارگر ثابت ہو، فروٹفل ثابت ہوں اور اس سے پازیٹیو جو اثرات ہیں، پازیٹیو روشنی نکلے. یار میں تو روشنی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں نا. واضح رہے اس وفد میں موجود انیلا علی، جو کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کی متحرک کارکن ہیں. انہوں نے گزشتہ برس پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنماؤں، جن کی ابھی حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ کی پاکستان کے اندر، جس کے جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، مریم نواز، آسن اقبال سے ملاقاتیں بھی کی تھیں. یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھیں. جبکہ سرکاری ٹیلی ویژن سے منسلک احمد قریشی مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہیں اور پاکستان کی جانب سے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مختلف پلیٹ فارم سے گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں. یار قریشی صاحب
گاڈ بلیس یو. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آگے کیا خبر کیا چل رہی ہے. تاہم احمد قریشی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس دورے کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں، جبکہ اب وہ کر چکے ہیں. یہ بھی بتا دو، یہ خبر تو جس سورسز سے میرے پاس آئی ہے ان کے یہ چیزیں پاس ہیں، ان کے موجود ہیں، نیلا علی کے بھی اور احمد قریشی صاحب کے بھی. جبکہ نیلا علی نے اس دورے کے حوالے سے اپنے ٹویٹر پیغام اس دورے کی تصدیق کی ہے. میں آپ کو وہ تصویر بھی دکھا رہا ہے میرا کیمرہ مین، جو ان کی اسرائیل کے پریزیڈنٹ آئزک ہوزی کے ساتھ موجود ہے. واضح رہے اس سے قبل مسلم لیگ نواز کے حکومت کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام، جیسے کہ میں نے بتایا، وہ مولانا اجمل قادری صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کئی بار وہاں بھیجا تھا. تو یہ دعویٰ انہوں نے نور الداہری صاحب نے بھی کیا تھا. تو اور نامور جو مصنف ہیں نور ڈائری کے مطابق طریق کو دیکھیں تو نواز شریف نے اسرائیل سے تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے 2 وفود بھیجے تھے. تو یار یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اگر پھر یہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کو ہی اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے کہ وہ اسرائیل، پاکستان اور جو پورا مڈل ایسٹ اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے. UAE کے وہاں جو موجود ہے اسرائیل کی ایمبیسی، انہوں نے ان کو پرمٹ کیا ہے اسرائیل میں جانے کے لیے، وہاں پورا ان کو وزٹ کرنے کے لیے، ٹرپ کے لیے. تو یار یہ کتنی اچھی بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارا جو پاکستان کے چند ایک لوگ جو مفاد پرست اور جو ایسے ہی جڑے ہوئے ہیں، جن کو کوئی اتنی بات نہیں ہوتی ان کی کہ یار یہ ہم، لیکن وہ ایک رائے رکھتے ہیں، تو رائے تو ٹھیک ہے جی، ہم ان کی تسلیم کرتے ہیں. ہر بندے کا بولنے کا حق ہے، ہر بندے کو آزادی ہے، ایکسپریشن آف سپیچ اسی کو کہتے ہیں. لیکن جو ملکوں کے مفاد میں ہو، جو لوگوں کے لیے بہتری ہو، اسی ایکسپریشن آف سپیچ کی اہمیت ہوتی ہے، اور وہی لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اور اگر ابھی تک آپ DGA BKK 2020 کو سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں، آپ نئے آئے ہیں یا فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تو اگر آپ پرانے بھی ہیں مگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، ضرور کریں، تاکہ ہر آنے والی اچھی خبر جو انسانوں کی ترقی کے لیے ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانی مشکلیں کم کرنے کے لیے ہے، وہ آپ تک خبر پہنچتی رہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. اور میں یہی کہوں گا کہ یہ جو وفد ہے جو اپنی سلامتی سے وہاں پہنچا ہے، اسی سلامتی کے ساتھ تو وہ پاکستانی، امریکن، بنگلہ دیشی 16 ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں، 16 کے ہیں یا 2-4 کے ہیں، وہ خیریت سے اس سارے کام کو نمٹائیں. تھینک یو ویری مچ.